السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین، مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب رسول، مدد یا مشایخنا دستور، ماشاء اللہ فاز حسن شاہ محمد مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ۔ اسلام دین اسلام رحم دلی کا دین ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رحم دلی نہیں دکھاتا اس کے لیے کوئی رحم نہیں۔ رحم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ جو رحم دلی نہیں دکھاتے لوگوں کے لیے اور خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کرنا اللہ کی شان نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی شان ہے۔ اسلام رحم دلی کا دین ہے، ہر وقت اچھا کرنا اور لوگوں کو اچھائی دکھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اچھائی کیجیے۔ جب آپ اچھائی کرتے ہیں تو آپ سکون سے رہیں گے۔ جب آپ رحم دل ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے سارے حکم آپ کو لوگوں کی طرف رحم دلی دکھانے کے ہیں۔ جو بھی رحم دل نہیں ہے اسے خود کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اسلام کے جو حکم ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اسلام کا حکم ہے رحم کا معاملہ کرنا، ظلم کرنا اسلام کے حکم میں سے نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے گٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ ظلم کرتے ہیں اور ان کا ظلم دوسرے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ فتنہ بھی کرتے ہیں، وہ شیطان کے سپاہی ہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہیں اور اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ حزب اللہ نہیں ہیں، وہ سارے حزب الشیطان ہیں۔ حزب الشیطان بہت سارے ہیں جو کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی اذیت دیتے ہیں، وہ سب حزب الشیطان ہیں۔ آپ ان پر دھیان نہیں دیجیے۔ اور ایسے بہت سارے گٹ ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی اہم لوگ ہیں اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ صرف شیطان کے ساتھ ہیں۔ جو شیطان کے ساتھ ہیں، جو بھی اسلام کے خلاف ہیں، وہ شیطان کے لوگوں میں سے ہیں۔ کم لفظوں میں اور کچھ نہیں، دھوکہ نہ کھائیں۔ کافر کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو یا تو اس میں کوئی دھوکہ ہے یا پھر ان کا کوئی نجی فائدہ ہے۔ جب کوئی بڑا فائدہ ہوتا ہے تو وہ مجبوراً وہ آپ کی باتوں کے ساتھ حامی بھرتے ہیں جب تک کہ انہیں وہ نہ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ اس کا آخر انہی کے جیسے ہوگا، ان کا آخر اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے۔ ان مبارک دنوں کے احترام میں اللہ عز و جل لوگوں کی حفاظت فرمائے ان ظلم سے۔ ہم ابھی سنتے ہیں کہ وہ پھر سے آ گیا ہے، یہ ظلم دوبارہ آ گیا ہے۔ وہ فتویٰ دیتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، اور وہ لوگوں کی مال پر، عزت پر، سب چیزوں پر حملہ بولتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل اسلام کو غالب کر دے، ان کی برائی انہی کے پاس لوٹ جائے۔ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ڈرے نہیں۔ کل یوم عرفہ ہے اور یہ ابھی مبارک دن ہے۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ ان دنوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کسی بھی چیز کا احترام نہیں کرتے، نہ ہی اللہ عز و جل کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ دن کا، نہ راتوں کا، کسی بھی چیز
کا احترام نہیں کرتے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ عز و جل ان کو مایوسی دے اور ان کو زیر کر دے انشاءاللہ. کل یوم عرفہ ہے، یہ مبارک دن ہے اور اس کے اپنے وظیفہ ہے. ایک وظیفہ صبح فرض نماز سے لے کر چوتھے دن کی عصر کی نماز تک تکبیر کرنا ہے. اللہ عز و جل اس کو مبارک کرے انشاءاللہ، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہو. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.